اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے شاعر دینی پہ بات کر رہے تھے۔ اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا یہ ماتم، اس کے بعد رونا، اور اس کے بعد نوحہ پڑھنا۔ آج جو ہے ماتم کی دو قسمیں، ادھر توجہ رکھیں۔ ماتم دو طرح کا، ایک ہم نے جو کل پڑھا تھا، ران کو پیٹنا، سر کو پیٹنا، سینہ کو پیٹنا اور منہ کو پیٹنا۔ اور اہل سنت کے مطابق بھی ہم نے روایات پیش کی، بہت زیادہ ہیں۔ اصل موضوع جو ہے وہ ہے خون کا ماتم کرنا یا خون بہانا۔ کیا خون بہانا صحیح ہے؟ جبکہ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں اس میں ہماری بنیاد کیا ہوتی ہے کہ آل محمد پر ظلم ہوا، یہی وجہ ہے نا، آل محمد پر ظلم ہوا، اس وجہ سے ہم خون کا ماتم کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دین میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نافذ کیا۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر خدا جو شریعت لے کے آئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ ساری کی ساری شریعت ہے، اصول دین بھی اور فروع دین بھی، یہ دونوں کیا ہیں؟ شریعت ہے۔ اب جو دین شریعت میں فروعات دین ہیں جتنی بھی ہیں، فروعات دین میں اصل کیا بنیاد ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نفس کو اذیت دینا۔ آپ دیکھیں، نماز پڑھنی ہے 5 وقت، کہ وضو کریں، مسجد میں جائیں، نماز ٹائم دینا ہے نا، نفس کی مخالفت ہے۔ اس کی نفس کو اذیت دینا یا نفس کی مخالفت۔ روزے میں کیا کیا جاتا ہے؟ سارا دن بھوکا رہنا ہے، کھانا پینا جائز ہے؟ ویسے عام حالات میں کھائے پیے بغیر انسان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اسلام نے کہا ہے کھانا کھائیں، جو پیٹ کی ضرورت ہے اس کو پورا کریں، تو پھر روزے میں کیوں روک دیا جاتا ہے؟ حالانکہ ایک جائز چیز ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کھانا پینا جائز ہے لیکن روزے میں کھانے پینے کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج دیکھیں، حج میں جائیں تو حج میں بہت ساری چیزوں سے روک دیا جاتا ہے جو جائز ہوتی ہیں۔ آپ شکار نہیں کر سکتے، ایک خاص مقام سے آگے نہیں جا سکتے، لباس ایک خاص طرح کا لباس پہنا ہے، سر کے بال منڈوا دیتے ہیں، یہ تو انسان کی زینت ہے نا سر کے بال، تو حج پہ جائیں تو سر کے بال منڈوا دیتے ہیں۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ نفس کی مخالفت، کیونکہ نفس جو ہے یہ دنیاوی چیزوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ نماز میں بھی ایسے ہی ہے، روزے میں بھی جائز چیزیں منع ہیں، حج میں بھی یہ ساری چیزیں منع ہیں، جہاد میں آپ دیکھ لیں، جہاد میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنی جان تک قربان کر دیں، مال سے جہاد کریں۔ یہ سارا کا سارا شریعت کس بنیاد پہ چل رہی ہے؟ نفس کی مخالفت۔ اور ہم نے علم اخلاق میں پڑھا یہی تھا۔ علم اخلاق ہے کیا ہے؟ وہاں پہ ایک حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ہاں، کہ پیغمبر خدا کے پاس کچھ صحابی آئے، وہ جنگ لڑ کے آئے تھے، پیغمبر خدا نے ان کو مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جہاد اصغر کو بڑی اچھی طرح انجام دیا ہے، لیکن جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ صحابہ نے پوچھا جہاد اکبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نفس کے خلاف جہاد۔ تو نفس کی جو مخالفت علم اخلاق ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد۔ جب یہ نفس کے خلاف جہاد ہے تو نفس کی شریعت نے ایک حد مقرر، شریعت ہوتی ہے ایک حد، وہ حد اللہ نے بیان کر دی۔ روزہ ہے تو اتنی دیر آپ نے نہیں کھانا، فجر سے لے کر مغرب تک نہیں کھانا۔ جہاد ہے تو اپنی جان تک قربان کر دینی ہے۔ اسی طرح حج پہ جانا ہے، ایک حد ہے، یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت میں حد بندیاں بتا دی ہیں۔ یہ حد بندی جو ہے یہ کس کے لیے؟ عوام کے لیے، کیونکہ
عوام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کے لیے مشکل ہوتا ہے، بعض کے لیے آسان۔ جب یہ عوام سے بات بڑھ کر خاص لوگوں تک جاتی ہے، خاص لوگ کون؟ جو خدا سے عشق کرتے ہیں۔ اب جو لوگ خدا سے عشق کرتے ہیں، کیا وہ اسی تک محدود رہیں؟ مثلا ایک سال میں 1 ماہ روزے ہوتے ہیں، کیا اس کے علاوہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں، مومن کی نشانیوں میں لکھا ہوا ہے، وہ دن ان کا فاقے میں گزرتا ہے، رات عبادت میں گزرتی ہے۔ تو مستحب روزے ہیں کتنے زیادہ، وہ کس کے لیے ہیں؟ ہر بندہ تو نہیں رکھ سکتا۔ تو جو اللہ سے عشق کرے گا، محمد والے محمد سے عشق کرے گا، وہی روزے رکھے گا نا۔ اسی طرح حج زیادہ کرتا ہے، زیارات زیادہ کرتا ہے، ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، ہر بندہ عبادت کر سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ جو عشق کرے گا۔ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ تو نہیں کر سکتا نا ساری ساری رات عبادت۔ ایسے ہی ہے نا، نماز شب کیا ہے؟ صبح اٹھنا، ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور اس سے بھی پہلے نماز شب پڑھنا۔ تو وہ لوگ، وہی محبت، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ شریعت سے بڑھ کر کام کریں گے۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، پیغمبر خدا ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اور ایسے پاؤں کے جب تھک جاتا تھا ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اتنی تکلیف دینے کا تو نہیں کہا تھا۔ تو وہ کیوں کرتے تھے ساری ساری رات عبادت؟ اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ وہ ایک دفعہ سلمان فارسی آئے، انہوں نے مسجد میں دیکھا تو حضرت علی کی ایسی حالت تھی جیسے خشک لکڑی نہیں ہوتی، جیسے انسان مر جائے تو اکڑ جاتی ہے نا بدن۔ وہ بھاگے بھاگے گئے حضرت علی کے گھر، وہاں پہ دستک دی اور بی بی سیدہ سے فرمایا کہ حضرت علی کی یہ حالت ہو گئی ہے جیسے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آگے بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے کہا، سلمان، تم نے علی کی یہ حالت صرف آج رات دیکھی ہے، جبکہ ہر رات ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے تھی؟ عشق کی وجہ سے۔ عشق میں منع نہیں ہے کہ آپ اس حد سے بڑھ جائیں، ساری رات عبادت کریں، ہر روز روزہ رکھیں، ساری رات عبادت کریں، کوئی منع نہیں ہے عشق میں۔ تو یہ جو زنجیر زنی ہے، یہ جو ماتم کرنا ہے خون کا، یہ عشق میں ہوتا ہے۔ اب اس پہ وہ کہیں گے جی دلیل دیں آپ۔ وہ پہلی مثال تو دی جاتی ہے جو ویسے کرنے کی، کہ پیغمبر خدا کا ایک دانت شہید ہوا، انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے، ایسے ہی ہے۔ وہ دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ عشق میں خون بہا سکتے ہیں۔ یہ اس کی مزید وضاحت نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسری دلیل نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے۔ وہ فرمان کیا ہے کہ خطبے میں مولا علی علیہ السلام جو شہید ہو چکے تھے نا مومنین، ان کی صفت بیان کر رہے تھے، یا فوت ہو چکے تھے کئی، تو ان کی صفات بیان کی۔ وہ ایسے مومن تھے، وہ انہوں نے نماز کا حق ادا کیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ حق ہے کہ ان کی یاد میں ہم اپنی بوٹیاں نوچیں۔ اب یہ جو بوٹیاں نوچنا ہے، یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن کسی سے محبت اور عشق میں اللہ سے ہٹ کر مومنین کے لیے بھی، جب مومنین کے لیے آپ اپنی بوٹیاں نوچی جا سکتی ہیں ان کی یاد میں، تو کیا محمد والے محمد کے لیے خون نہیں بہایا جا سکتا؟ اب آگے دیکھیں، جب کربلا کا واقعہ ہوا تو آپ نے سنا ہوگا کہ آسمان و زمین خون روئے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سوائے محرکہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس کی مصنف جو ہیں ابن حجر مکی، مستند ترین اہل سنت میں سب سے مستند ترین یہ بندہ ہے جس نے یہ سوائے محرکہ لکھی ہے، مستند کتاب ہے۔ انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو آسمان بھی رویا اور زمین بھی رویا۔ پوری زمین پہ جس جگہ سے پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون جاری ہو جاتا۔ جب آسمان و زمین رو سکتے ہیں، خون بہا سکتے ہیں، تو کیا انسان کے خون بہانا منع ہے؟ اور دیکھتے ہیں، اب یہ روایت بھی اہل سنت کی ہے کہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جب کوفہ میں داخل ہوئیں تو وہاں پر جشن کی تیاریاں ہوئی تھی کہ باغی لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کا سر سنا کے اوپر، نیزے کے اوپر ہے، اور لوگ اکٹھے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ مولا علی نے کہاں پہ حکومت کی تھی؟
کوفہ گورنر، کوفہ میں ان کا یعنی دارالخلافہ تھا، تو وہی لوگ جو ہے اب جشن منانے آ گئے۔ کتنی اذیت ہوتی ہے انسان اپنے علاقے میں جائے اور وہاں پر انہی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو۔ تو وہاں پر بی بی سیدہ نے اونٹ کے اس کوہان کے اوپر اپنے سر کو مارا اور خون جاری ہو گیا۔ لکھ کون رہا ہے؟ اہل سنت کا راوی ہے، ٹھیک ہے نا، تاریخ کی اہل سنت کی کتاب ابن ابی مخنف، یہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں گے، یہ کتاب کا نام آپ کو مل جائے گا، یہ تاریخ کی کتاب ہے اہل سنت کی، یہ روایت اس نے لکھی ہے، حالانکہ ہماری کتب میں بھی ہے۔ تو جب ہم جن کو ہم مانتے ہیں جب وہ خون بہا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بہا سکتے؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ جو خون بہانا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں خون، ہم نے پڑھا تھا کہ جب شہید کا پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کہاں کہاں پر خون بہانا، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ، یہ واقعہ آپ سنیں غور سے، جب حضرت موسیٰ اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے طور پہ 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے گئے تھے، اللہ نے 40 دن کر دیے، تو پیچھے انہوں نے کیا کر لیا؟ نہیں سنا ہوا؟ بچڑا بنا لیا اور اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی، یعنی کہ پھر مشرک ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے بچڑے کو دیکھا، تو پھر انہوں نے دوبارہ اس بچڑے کو ختم کیا۔ پھر قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اب اس کا عوض ازالہ کیا ہے، کہ یہ جو مرتد ہوئے ہیں اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا ہے انہوں نے، اب کیا ان کا سزا کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا ان کی گردنیں اڑائی جائیں، ان کا خون بہایا جائے، حالانکہ دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جو گناہ کیا تھا، گناہ کا عوض جو ہوتا ہے وہ خون بہانا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کتنے بندے قتل کیے گئے؟ اس طرح لائنیں بنا کے کھڑا کر دیا گیا، کم سے کم لکھا ہوا ہے روایات میں 30,000 سے 70,000 بندوں کو قتل کیا گیا اللہ کے حکم سے، حالانکہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جو انہوں نے گناہ کیا تھا وہ خون کے عوض وہ دھل گیا۔ جیسے شہید کا قطرہ گرتا ہے تو سارے گناہ، واہ، بڑا گناہ، تو اس کے لیے سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ خون بہانا ہے۔ ہاں جی، ان کے معاف ہو گئے۔ اب ہم اگلی بات دیکھتے ہیں، اب اس کا نقصان کیا؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو اذیت مت دو، تو جان کو تلف کرنا، جان کے انسان مر بھی سکتا ہے زنجیر مارنے سے۔ تو اس کا طبی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کا طبی حوالے سے یعنی میڈیکلی اس کا فائدہ ہے۔ خون دو جگہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے، ایک نالیوں میں اور ایک انسان کے پٹھوں میں بھی جمع ہو جاتا ہے۔ جو ہم زنجیر مارتے ہیں بہت ریئر ہے کبھی وین کٹ جائے، ورنہ جو انسان کے یہ پٹھوں میں گوشت ہوتا ہے، وہ خون ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ آپ نے کبھی حجامہ کروایا ہے؟ اب یہ جو حجامہ ہے، ایک حجامہ اور ایک جو اس وین کو، نس کو، رگوں کو، نسوں کو کاٹنا، وہ بھی خون بہانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ائمہ کی بہت زیادہ روایات ہیں کہ یہاں پر درد ہو یا خون کی زیادتی ہو جائے تو وہ ایک رگ کو کاٹتے تھے، اس میں سے خون نکالتے تھے اور پھر اس رگ کو بند کر دیتے تھے، وہ حجامہ ہے۔ حجامہ میں یہ حدیث میں ہے کہ علاج دو ہی چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک حجامہ ہے۔ جو لوگ حجامہ کراتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں، پٹھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، درد اور تکالیف نہیں ہوتی، کیونکہ اضافی خون نکل جاتا ہے، بلڈ پریشر مینٹین رہتا ہے، بہت فائدے ہیں۔ وہ ایک کتاب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، صرف اتنا، اس میں مثلا یہاں پہ آپ کو درد ہوتا ہے، وہ یہاں پر کٹ لگائیں گے، وہ اس میں ایک کپی سی لگاتے ہیں، وہ پریشر سے، اور پھر اس کو وہ جو خون وہاں پہ جمع ہوا ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو جتنا بھی یہ زنجیر کی زنی کی جاتی ہے تو جو اضافی خون ہوتا ہے یہ انسان کا نکل جاتا ہے، جس سے طبی حوالے سے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے، تو یہ میڈیکلی بھی ثابت ہو گیا کہ زنجیر زنی کرنے سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک دو تین باتیں تو پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت
ابراہیم یوشع بن نون ان کے جانشین جو ان کے بعد نبی بنے، وہ جب کربلا سے گزرے تو ان کا جوتا وہ ٹوٹا اور ان کا پاؤں پہ چوٹ آ گئی اور خون نکل آیا، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، کسی وجہ سے یہ خون نکل آیا، تو اللہ نے کہا نہیں، کربلا وہ مقام ہے جس پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اور یہاں پر کئی انبیاء کا خون جاری ہوا، تو خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم آخری چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے کہ جو مقرر حد ہے اس سے آگے نہیں جانا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا منت مانی جائے کہ میں خون بہاؤں گا، تو کیا یہ منت غلط ہے؟ یہ کہتے ہیں نا غلط ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ بیٹے کو ذبح کرنا شریعت میں ہے؟ شریعت میں تو نہیں ہے نا بیٹے کو ذبح کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ چلو خواب آیا تھا، اللہ نے آزمایا۔ اچھا، اس کی وضاحت نہیں کرتے، یہ آپ لوگوں کو سارا پتہ ہے۔ جو حضرت عبد المطلب نے منت مانی، پتہ ہے آپ کو کہ میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، اس کا خون بہاؤں گا، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کا خون دوں گا۔ یہ منت صحیح ہے؟ شریعت میں تو نہیں ہے نا، شریعت میں تو یہ تو عشق کی منزل ہے، عشق میں خون بہانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ نے عبد المطلب نے منت مانی، پھر ان کا جب 10واں بیٹے، کون تھے 10ویں بیٹے؟ حضرت عبداللہ پیغمبر خدا کے والد، ان کو انہوں نے لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ جب لٹایا تو پھر ان کی غالباً پھوپھی تھی یا حضرت عبد المطلب کی بہن تھی، یا انہوں نے کہا کہ جو یعنی شریعت میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی منت مانی ہے تو کوئی عوض دے کے اس منت کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو وہ کرا ڈالا جاتا ہے، تو وہ کرا ڈالتے تھے، 10 اونٹ کے عوض ایک کرا ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، انہوں نے 10 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، پھر کرا ڈالا، پھر عبداللہ کے نام، پھر 10 اونٹ، حتیٰ کہ 10 کرے ڈالے، 10 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام آیا کہ ان کو ذبح کریں، تو 10 اونٹ دیتے گئے، جب 10 مرتبہ 100 اونٹ ہو گئے، اس کے بعد کرا نکلا، پھر خالی نکلا، یعنی اب حضرت عبداللہ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو 100 اونٹ، بلکہ اس میں آگے روایت ہے 3 مرتبہ کرا ڈالا انہوں نے تسلی کے لیے، تینوں مرتبہ خالی نکلا، تب انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو منت مانی جا سکتی ہے اس طرح کی؟ ہم اہل سنت کی کتب میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر خدا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں جنت کے دروازے کا بوسہ لوں گا۔ کس کو چوموں گا؟ جنت کے دروازے کو۔ اب جنت میں جا سکتے ہیں ابھی آپ؟ اب اس کی وہ منت پوری ہو گئی جو کہا تھا، تو اب منت پوری کرنی تھی اس نے۔ جیسے ہم منت مانتے ہیں یہ کام میرا ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، منت پوری ہو جائے تو ہم کرتے ہیں نا، میں نیاز دوں گا یا سبیل کراؤں گا۔ اب منت اس کی پوری ہو گئی، اب پیغمبر خدا کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے منت مانی ہے کہ میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی پیشانی کا بوسہ لو، تو سمجھو یہ تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا میرے والدین تو فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کی قبر کا بوسہ لو۔ اس نے کہا جی مجھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا۔ پیغمبر خدا نے کہا لائن ڈرا کرو، یعنی زمین پہ مٹی پہ ان کی قبر کی ایسے لائنیں بنا کے قبر بناؤ اور اس کا بوسہ لو۔ اب وہ جو لائنیں لگائیں، ایک تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ منت تو کوئی بھی ہو، اگر وہ عشق میں ہو، خون بہانے کی ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب حضرت عبد المطلب مان سکتے ہیں کہ بیٹا کو ذبح کرنا ہے، تو پھر تو پیچھے کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی۔ بیٹے سے پسندیدہ ترین چیز تو نہیں ہوتی، جب اس کا خون بہانا جائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔